بیوٹیفل اردو سٹوریز کے ناظرین السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا اپنا یاسر علی، اور آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، اور جو لوگ علم کو حاصل نہیں کرتے یہ نقصانات کیا ہیں۔ تو چلو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیں تاکہ دوستوں ہم بار بار ملتے رہیں۔ دوستو، 3 دوست یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان تینوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں پر گھومنے پھرنے جائیں۔ تو دوستو، یہ ایک ایسی جگہ پر آئے جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، بہت بڑے بڑے پہاڑ تھے اور بہت ہی اچھا موسم تھا۔ ان تینوں نے کہا واہ، ہم تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کسی جنت میں آ گئے۔ تو دوستو، انہوں نے پہاڑوں کے اوپر ہی اپنے کیمپ کو لگا دیا اور وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دن وہاں پر گزرے تھے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک بہت ہی بڑی چٹان جو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی پتھر ہیں۔ جیسے ہی ان تینوں نے اس چٹان کو دیکھا، انہوں نے گھبرانا شروع کر دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ جو چٹان اوپر سے نیچے کو آ رہی تھی وہ چٹان ان کے اوپر نہ گری بلکہ ایک اور کھائی میں جا گری۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں پر ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی بڑا گلیشیئر جو اوپر سے نیچے کو آ رہا تھا، یہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے، اور پریشان صرف اس بات سے ہو رہے تھے کیونکہ جو اوپر سے گلیشیئر آ رہا تھا، انہوں نے کہا ہم تو بھاگ جائیں گے، لیکن یہ جو نیچے بستی ہے، کیونکہ کچھ لوگ زمین کو چھوڑ کر پہاڑوں پر رہتے ہیں اور وہاں پر بہت ہی بڑی ایک بستی تھی، تو ان تینوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے، ان لوگوں کو بچایا کیسے جائے۔ مشورہ کیا کہ اگر ہم نیچے گئے تو بہت ہی زیادہ دیر ہو جائے گی، ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پر کھڑے ہو کر کچھ پتھر لیں اور ان کے اوپر پھینکیں اور یہ باہر آئیں اور گلیشیئر کو دیکھ کر یہ گھروں کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ تو دوستو، ایسا ہی ہوا، ان تینوں نے پتھر پھینکے، لوگوں نے گلیشیئر کو دیکھا اور بستی کو چھوڑ کر وہ کہیں اور چلے گئے۔ دوستو، 1 ماہ گزر جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہمیں گھر واپس جانا چاہیے۔ تو دوستو، یہ گھر واپس جا ہی رہے تھے تو جنگل میں کیا دیکھتے ہیں کہ جانور جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ کمزور اور نازک لگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شاید بھوک کی وجہ سے ایسا ہے، لیکن پوچھنے پر پتہ چلا کہ ان تمام جانوروں کو ایک بیماری لاحق ہے جس کو ہم خارش کہتے ہیں، اور خارش کی وجہ سے یہ جانور بیمار ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو مر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک دوست نے کہا دوستو، جہاں پر ہم رہ رہے تھے وہاں پر ایک گرم پانی کا چشمہ تھا، اگر ان تمام جانوروں کو وہاں پر نہلایا جائے تو یقینی طور پر یہ درست ہو سکتے ہیں۔ تو ان جانوروں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں۔ جیسے ہی وہاں پر گئے اور ان تمام جانوروں کو نہلایا گیا تو یہ تمام جانور جو ہیں وہ درست ہو گئے۔ تو ان جانوروں میں سے ایک جانور بولا اور کہا کہ تم لوگوں کو کس نے کہا ہے گرم پانی سے بھی خارش دور ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ گرم پانی کی بات نہیں ہے، بلکہ اس پانی کے اندر ایسے کیمیکل ہیں جن سے خارش کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو ان جانوروں نے کہا کہ تم کو کیسے پتہ چلا کہ اس پانی کے اندر کیمیکل ہیں؟ تو ان تینوں دوستوں نے کہا کہ ہم نے علم حاصل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں میں لوگوں کی مختلف بیماریوں کا علاج رکھا ہے، لیکن ان علاج کو تلاش کرنے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو دوستو، وہ تمام جانور جنگل کی طرف واپس چلے گئے، اور وہاں پر شیر نے ان تینوں دوستوں کا شکریہ ادا کیا، اور شیر نے وعدہ بھی کیا کہ آج کے بعد ہم علم کو حاصل کریں گے، اگرچہ ہم جانور ہیں لیکن ہم علم کو بھی حاصل کریں گے۔ دوستو، اس کہانی سے سبق یہ سیکھا ہے کہ علم کو محض پیسہ روپیے کے لیے نہ سیکھا جائے بلکہ نالج کے لیے اور لوگوں کو بچانے کے لیے سیکھا جائے۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ اس بات پر عمل کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ۔